افسانے کا عنوان ہے ہنسنے والا کمرہ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنسو بھی عبارت لکھتے ہیں اور ان کے صفحات کے لیے ان گنت رخسار ہوتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مسکراتی آنکھوں کو پسند کرتا تھا اور دل و جان سے ان کا دل دادا تھا۔ یہ پسندیدگی کسی دیوانگی سے کم نہیں تھی۔ مغموم اور غمناک آنکھوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا، نہ ہی ان کے دکھوں کے اسباب سے، نہ ہی یہ دلچسپی تھی کہ دکھوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اور اشک کو طلوع ہونے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ اشک آنکھ کی کس سمت سے ٹپکا ہے۔ اگر نچلے حصے سے ٹپکے تو اسے شعور کا آنسو کہتے ہیں، اگر اوپر کے حصے سے نکلے تو وہ لاشعور کا آنسو ہوتا ہے کہلاتا ہے۔ اگر اس کے کونے سے باہر آئے تو گہرے دکھ کا غماز ہوتا ہے۔ یوں آنکھ نے ہر اشک کو ایک ایک افق عطا کر رکھا ہے۔ مجھے ان موضوعات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا اس کی ہر منزل پر مسکراتی آنکھوں والے انسان رہا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ زندگی میں کبھی غمگین رہے ہوں، گاہے بگاہے ان کے چہرے مایوس ہوتے ہوں، لیکن اب وہ مسکراتے تھے اور آنکھ سے ٹپکنے والی آنسو نام کی شے بھول گئے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ یہاں کیسے آئے، کیوں کر آئے، لیکن اتفاق سے ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ جیسے میں یہاں پہنچا تھا وہ بھی آ گئے تھے، کیونکہ ضلع اور صوبہ بدلنے سے بدقسمتی اور خوش قسمتی انسان سے دستبردار نہیں ہو جاتی۔ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہماری آنکھیں مسکراتی، بلکہ روزمرہ کی شناسائی کے بڑھ جانے سے زیادہ مسکرانے لگی تھیں۔ چوتھی منزل پر ایک مستطیل نما کشادہ سا کمرہ تھا جو واقعتاً آرام دہ اور جاذب نظر تھا، جس میں رہتے ہوئے مجھے کئی برس بیت گئے تھے، یعنی مسکراتے ہوئے۔ اس کمرے میں دن کو 50 کے لگ بھگ ہنستی آنکھوں سے ملتا اور رات کو ملاقاتیوں کی اتنی ہی تعداد ہوتی۔ اس کی پیمائش کے مطابق میں نے سرخ قالین بھی بچھا رکھا تھا، اس خیال سے اگر کوئی آنکھ گر جائے تو ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اس میں چلتے ہوئے اعصابی جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی تناؤ کے پر نکلتے تھے۔ اس کی چھت اونچی تھی نہ نیچی۔ اس کے عین وسط میں جدید آرٹ کے تحت مسکراہٹ بھری ایک بڑی سی آنکھ بنی ہوئی تھی جو مسکرانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اس میں کمال یہ تھا کہ تسلسل سے مسکراتے ہوئے اس کی تازگی مان نہیں پڑتی تھی، خاص طور پر ان کے کنارے کی طرف لڑکھتی ہوئی مسکراہٹ نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ میں اس کے نیچے اٹھتا بیٹھتا اور سونے سے پہلے اسے دیر تک تکتا رہتا، جب تک اس جیسی مسکراہٹ میری آنکھوں میں نہ پھیل جاتی مجھے نیند نہ آتی۔ دیواروں پر سفید رنگ کا پینٹ ہوا تھا جو آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچاتا تھا، لیکن ان کے خالی پن میں کوئی کمی سی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ مجھ سے کوئی تقاضا کر رہی ہوں۔ دیواروں کا یوں متقاضی ہونا بلا وجہ نہیں تھا، اصل میں یہ میری آنکھوں کا مطالبہ تھا کہ دیواریں بھی میرے ساتھ مسکرائیں۔ ایک روز میں بازار گیا، مسکراتی آنکھوں والی تصویروں کے کئی بنڈل خرید لایا۔ رات کو ہنسنے والوں کے آنے سے پہلے انہیں دیواروں پر چسپاں کر دیا۔ تصویروں کے درمیان کوئی خلا نہیں بچا تھا جس سے دیواروں کی اصل تعمیر بھی چھپ گئی۔ رات کو 7ویں منزل سے لمبوترے چہرے والا ایک جگت باز جو مقامی تھیٹر میں لوگوں کو ہنساتا تھا، اب بیکار رہتا تھا، کمرے میں آیا اور دیکھ کر بولا، اے ہنسنے والے کمرے کے مکین،
کیا آنسو ٹپکانے والی تصویر بازار میں نہیں تھی؟ قبل اس کے وہ کچھ اور کہتا، میں نے اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اسے نکالتے ہوئے مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ دنیا میں ایک بیت الحزن بھی تھا جو رفتہ رفتہ اشکوں کی تہذیب کا روپ دار گیا ہے، جس کی تہذیب ہمارے ارد گرد پھیلتی جا رہی ہے۔ دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں وہ پانی کے پاس وجود میں آئی ہیں، پروان بھی چڑھیں اور برباد بھی ہوئیں، لیکن آنکھ کا پانی ان سب پانیوں پر غالب آ گیا۔ وہ کون سے آنسو تھے جنہوں نے اس تہذیب کو فروغ دیا اور یہ تہذیب دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے؟ دراصل میں تاریخ کی ورق گردانی سے بچنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا تاریخ کا وہ گیلا صفحہ تلاش کرنے سے ضرور مل جائے گا جس پر رونے والی آنکھ کے آنسو گرے تھے۔ لیکن مجھے مسکرانے والی آنکھوں کی ناقدری منظور نہیں تھی، کیونکہ میں ان کی طرفداری میں بہت آگے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ میں متضاد الفاظ کا بھی قائل نہیں رہا تھا، یعنی دن ہے تو رات بھی ہے، ہنسنا ہے تو رونا بھی ہے۔ لیکن جیسی آنکھیں تھیں ویسی مجھے کثیر آنکھیں مل گئی تھیں، مگر دل کو دھڑکا سا لگا رہتا، ہو نہ ہو میری کسی غمگین آنکھ سے ملاقات ہونے والی ہے جو میری آنکھوں کو اپنے جیسا کر دے گی۔ پھر سارے اخراجات جو خوشگوار آنکھوں پر خرچ ہوئے ہیں وہ سب رائگاں جائیں گے۔ یہ دھڑکا اس دن سے اور بڑھ گیا تھا جب سے میں نے کمرے کی چوبی کھڑکی سے سڑک کے پار ایک لمبے اور دبلی پتلی جسامت کے ایک ضعیف کو دیکھا تھا، جس کا سفید بالوں والا سر سڑک کی گرد سے اٹ کر زردی مائل ہو گیا تھا اور بالوں پر بوسیدگی کی کئی تہیں جم گئی تھیں، جس سے اس کی زندگی کے کنارے اور بھی بھدے ہو گئے تھے۔ اس کا وجود کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، یا لوگ اسے دیکھنا نہ چاہتے ہوں۔ پاس سے گزرنے والوں نے بغیر کسی مباحثے کے تسلیم کر لیا تھا، زندگی کی بلندی سے لڑکھتا ہوا کوئی جسم ہے جو یہاں آ کر ٹھہر گیا ہے۔ اگر زندگی کی ڈھلوان اور زیادہ طویل ہوتی تو یہ جسم اپنے لڑکھنے کو جاری رکھتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یوں یہ اس کا آخری پڑاؤ تھا، جبکہ اس کے جسم میں بڑھاپے کی تمام صفات موجود تھیں، جس پر بے چارگی کے کئی سوال اٹھتے تھے، جس سے مفر نہیں تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جوانی میں چمکیلی اور بڑی بڑی ہوں گی، لیکن اب پیشانی کا ابھار گھنی بھوؤں کے ساتھ ان پر چڑھ آیا تھا، جس سے آنکھیں کم کم دکھائی دیتی تھیں۔ قد و قامت کا عنصر بڑھاپے میں بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ پست یا درمیانہ قد اتنا حقیر دکھائی نہیں دیتا جتنا کہ دراز قامت کا بوڑھا۔ اس کی بے بسی کا عمیق مشاہدہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مشاہدہ کرنے والا درد دل رکھنے والا انسان ہو، نہ کہ محض ایک آرٹسٹ۔ اس کے سوکھے کولے زمین پر ٹکے ہوئے تھے اور لمبی ٹانگوں کے گھٹنے اس کی پتلی ٹھوڑی سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک پتلی سی سوٹی جو 1.5 میٹر لمبی ہوگی اس کے دائیں جانب زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ پاؤں میں کسانوں والے جوتے پہن رکھے تھے جو گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ دائیں جوتے کی سیون اگلے حصے سے کافی ادڑ چکی تھی، جس سے پاؤں کا انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی باہر نکلی ہوئی تھی۔ پاؤں کا بقیہ حصہ جوتے کے اندھیرے میں روپوش تھا۔ وہ زندگی میں کتنا چلا ہوگا؟ دکھائی دینے والی انگلی اور سکڑے ہوئے انگوٹھے سے معلوم ہوتا تھا اس نے قدیم عہد سے جدید عہد تک کا لمبا سفر کیا تھا۔ اب یہ دونوں عہد جوتوں کے اندر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس اثناء میں کوئی ٹرک یا لاری سڑک پر شور کرتی ہوئی گزرتی تو اس کی شربتی آنکھیں ڈر کر خاکی رنگ کی ہو جاتی، جو دفعتاً کئی زمانے اگل دیتی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اسے پیش آنے والی بدتمیزیوں کا محرک اس کے بیٹوں کے ذہن میں جدیدیت کا فریب تھا، جو اس قدر ان کے ذہنوں میں رچ بس گیا تھا کہ وہ اس کے اظہار کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔
یعنی کہ گھر کی آرائش میں کوئی کمی نہ آئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے ان کے لیے گھر کی تزئین کوئی مشکل نہیں، مشکل ہے تو باپ کا بڑھاپا جو دیواروں کے نقش و نگار اور قیمتی ٹائلوں کے سامنے آ جائے گا۔ یوں انہیں اس کے بڑھاپے کا تصور تحش دلانے لگتا۔ جدید دور میں خوبصورتی کی دریافت میں انسانوں کی جتنی توہین ہوئی ہے کسی دور میں نہیں ہوئی، کیونکہ ہم چھچورے نور سے حسن کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اپنے ہی تعمیر کیے گئے گھر کے کونے بھی دھتکارنے لگے تھے۔ وہ انہیں یاسیت سے دیکھتا جن میں اس کی بیوی نے اس سے اہم آغوشی کی تھی اور یہ بیٹے جنے تھے۔ اسے بیٹوں کے ختنے یاد آتے، اس دن کی خوشیاں یاد آتیں جو اس کی خاموشی اور پستی میں اضافہ کر دیتی۔ اگر اولاد اپنے جسموں کے ارتقاء سے واقف ہو تو وہ کبھی بھی ماں باپ کو زندگی کی کشتی سے دھکا نہ دے۔ آخرکار وہ اپنی کوہنگی کو ساتھ لیے جس کے ساتھ بے عزتی لپٹی ہوئی تھی، زینہ بزینہ کولے ٹیکتا ہوا نیچے حال میں آ گیا، جس کی آرائش ابھی التوا کا شکار تھی۔ اس کے ایک تاریک کونے میں بسیرا کرنے لگا۔ ایک روز اس کے بیٹے ایک ڈیزائنر کو لائے جو چھتوں اور دیواروں کی خوبصورتی کا ماہر تھا۔ جب وہ لسانی طور پر انہیں میناکاری بتاتے ہوئے بوڑھے کے پاس سے چکر کاٹ کر دیوار کے اگلے حصے میں گیا تو انہوں نے اس کے ہنر کے تکبر کے مقابل باپ کے وجود کو ایک توہین خیال کیا اور آئندہ حال میں اس کے وجود کو ایک عیب جانا۔ دوسرے روز پو پھٹنے کے قریب اسے یہاں چھوڑ گئے۔ انہوں نے سڑک کا کنارہ اس لیے تجویز کیا تھا کہ پہیہ اسے دور لے جائے گا اور یہ سٹاپ سے سٹاپ آگے بڑھتا ہوا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے اسے زندگی میں 2 سفر نصیب ہوئے تھے، ایک لمبی عمر کا سفر، ایک ٹرانسپورٹ کا سفر۔ جیسے ہی کسی لاری کا ہارن بجتا وہ ڈر جاتا، اس کی گھنی بوئیں بیٹوں کی دی ہوئی جھڑکیاں اگلنے لگتیں، اس کا منہ کھل جاتا جس میں دانت نہیں تھے بلکہ اس کے اندر بے بسی کی ایک لاش سی دکھائی دیتی جسے اس نے منہ کے تابوت میں چھپا رکھا تھا۔ اس لمحے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ سوٹی کی طرف بڑھ جاتا جیسے وہ کسی دوسرے بدن کو چھونا چاہتا ہو۔ میں اس کے بیٹوں کو دل میں گالیاں دیتا جو اسے یہاں چھوڑ کر خود رفو چکر ہو گئے تھے۔ احمقو، صدیوں کا سفید ڈھیر عین میری کھڑکی کے سامنے چھوڑ گئے ہو۔ یہاں تک آئے تھے تو 2 فرلانگ آگے بڑھ گئے ہوتے۔ مجھے اس بوڑھے سے خوف آنے لگا تھا جو میری آنکھوں سے آنسو ٹپکانے پر تلا ہوا تھا۔ میں جب بھی سڑک کے پار درختوں کے اوپر یا ان کے عقب میں آسمان کی نلاہٹ کا نظارہ کرنے کے لیے صبح کو کھڑکی کھولتا تو میری نگاہ اس پر پڑ جاتی۔ اس کا وجود خدا کی مصوری سے لطف اندوز ہونے میں مخل ہو جاتا، کیونکہ کائنات کی خوبصورتی جتنی بھی میری کھڑکی سے دکھائی دیتی تھی میں قدرت کی تعریف کرتا اور تازہ ہوا کے جھونکوں سے ہنسنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا۔ یوں میں صحت کے ساتھ ساتھ ثواب کا بھی حقدار ہو جاتا۔ جدید نیکیوں کی شکل و صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جنت سے مطمئن ہے، جہنمی تو کوئی دکھائی دیتا نہیں۔ مجھے بھی ایسی نیکیوں کا چسکا لگ گیا تھا جو جلد اطمینان قلب کا باعث بن جاتی۔ اپاہجوں، ناداروں اور بھوکوں کی آنکھوں میں جھانکنے کے بجائے جلدی سے کہہ دیتا، خدا جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، یا علیم یا بصیر کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا۔ یوں میں 10 نیکیاں لب ہلانے سے اپنے نام کر لیتا۔ یوں رات گئے 20,000 کے لگ بھگ نیکیاں جمع ہو جاتی۔ میں اس حقیقت کو جانتا تھا جب نیکیاں الفاظ کی ادائیگی سے ملنے لگیں تو کئی سائل اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک نہیں بیت الحزن وجود میں آ جاتے ہیں۔ بوڑھے کو نہ دیکھنے کے لیے میں نے پہر بھی بدل کر دیکھے لیکن وہ صبح و شام دکھائی دیتا۔ سچی بات ہے کہ اس بوڑھے سے میری آنکھیں اور لب مسکرانے میں دشواری محسوس کرتے تھے، جبکہ میں نے کمرے میں ہنسنے والوں کی تعداد بھی بڑھا دی تھی تاکہ بوڑھے کا سراپا ذہن سے مٹ جائے۔
لیکن اس کے بڑھاپے کی برف تہ در تہ میرے اندر جمتی جا رہی تھی، جس نے مجھ پر ایک خوف سا طاری کر دیا تھا۔ اسے نہ دیکھنے کے لیے میں نے کھڑکی بند کر دی تھی اور باہر جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ ایک شام مجھے کہیں جانا تھا، کسی ہنسنے والوں کی محفل میں۔ میں کمرے کے دروازے پر اس غرض سے کھڑا تھا کہ کوئی سیڑھیوں میں دکھائی دے تو اسے کہوں بوڑھا بیٹھا ہوا ہے یا نہیں۔ سیڑھیوں میں بھرپور روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کمروں سے ہنسنے ہنسانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنے میں اوپر کی منزل سے وائلن بجانے والا جو سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ سر سے گنجا تھا، عمر کوئی 49 سال ہوگی، سانولی رنگت، دراز کامل، سینہ چوڑا اور شانے بھرے بھرے تھے، نیم لمبوترا چہرہ، موٹے موٹے سرخ دیدے بوئے برائے نام تھی، جس سے پیشانی اور آنکھوں کی حد بندی ختم ہو گئی تھی۔ تازہ شیو کیے ہوئے کالے رنگ کی پینٹ اور کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا وائلن تھا۔ وہ رات کو شہر کی فوڈ سٹریٹ میں کھانوں کی میزوں کے آس پاس وائلن بجا کر بچوں کی روزی کماتا تھا۔ وہ اس لباس میں ہر شام چہرے پر فن موسیقی کا غرور طاری کر لیتا۔ اس غرور کا دورانیہ صرف سیڑھیاں اترنے اور چڑھنے تک محدود ہوتا، جب تک اسے واقف کار دکھائی دیتے رہتے۔ بیچارہ دائمی غرور سے بھی بہرہ مند نہ ہوا تھا جو لیجنڈ فنکاروں کو حاصل ہوتا ہے۔ بلڈنگ کی کل 11 منزلیں تھیں سمیت میرے۔ وہ منزل بہ منزل مقروض تھا۔ وہ قرض لینے کو بھی علم موسیقی کی ایک شاخ ہی سمجھتا تھا۔ ذرا دیکھنا، سڑک کے پار بوڑھا تو نہیں بیٹھا ہوا؟ میں نے اس کی سج دھج سے کچھ مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ یوں میرے کہنے سے اس کے سانولے ماتھے پر تیکھا سا ملال ابھرا، جیسے میں نے اس کی توہین کرتی ہو۔ مجھے اس وقت ایک تلخ تجربہ ہوا۔ فنکار کو سٹیج کی طرف جاتے ہوئے کبھی بھی سابقہ شناسائی کے ساتھ ملنا یا پکارنا نہیں چاہیے۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بدستور سیڑھیاں اتر گیا۔ میں اس شرمندگی کا بوجھ لیے کمرے میں آ گیا، بداتے ہوئے ہر تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے شکایت کرنے لگا۔ اس بوڑھے کی وجہ سے میرے مقروض نے میری اہانت کی۔ بوڑھے پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ آخر کار خود سے کہنے لگا، شاید اسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو یا اس کے بڑھاپے کی سفیدی تیز ہوا نے اڑا دی ہو۔ کھڑکی کھولنے کی خود جرت کرو، ڈرو نہیں۔ میں دبے پاؤں کھڑکی کی طرف گیا اور تھوڑی سی کھڑکی کھول کر دیکھا، مگر بدقسمتی سے اسی لمحے ایک تیز روکار کی روشنی میں اس کا دایاں شانہ دکھائی دے گیا۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی، خوف سے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہر چیز اس کے پاس سے گزر رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ جتنا اس کا شانہ مجھے دکھائی دیا تھا، اسے اب کسی قیمت پر مضبوط نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی ہنسلی کی ہڈی کے ساتھ ساتھ ایک لمبوترا سا نشیب بن گیا تھا، جس میں اس کی قمیض کا شانہ ڈھلک رہا تھا۔ پھر بھی مار جانے کے آثار اس پر نہیں جھلکتے تھے۔ کھانسی نہ نزلہ نہ بخار، صرف ایک مہیب سی خاموشی جو اس کے کھردرے لباس کی سیونوں میں داخل ہو کر اسے بدبودار کیے ہوئے تھی، جو اس کی ہڈیوں کو گرمائے جا رہی تھی۔ بڑھاپے میں چند فائدے ضرور ہوتے ہیں۔ نیند اور جاگنا ایک جیسا ہو جاتا ہے اور خوابوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ زندگی کی للکار بچے کی آواز جیسی لگتی ہے۔ کسی کے پاس چل کر جانے کے تکلفات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کے مقابل کسی لفظ میں اتنی طاقت بھی نہیں رہتی جسے بول کر اس کی نشست بدلی جا سکے۔ آپ لاکھ کہیں ساری دنیا مر گئی ہے، صرف تم بچے ہو، یہ خبر بھی نامحسوس ہی رہے گی۔ یہ بوڑھا مجھے مار دے گا، یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے سامنے والی دیوار کے پاس جا کر اس مسکراتی ہوئی تصویر سے کہا، جس کی آنکھ پرنٹنگ کی وجہ سے دیگر تصویروں سے زیادہ مسکرا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا۔ میں اس پر آگ بگولا ہو گیا اور اسے پھاڑ دیا تاکہ دوسری تصویروں کو تنبیہ ہو جائے اور ہنسنا بند کر دیں۔ دوسری جانب بے چینی سے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ بار بار فون کی گھنٹی بجتی۔ 3 بار فون اٹھا کر کہا، صبر کرو، ابھی پہنچ جاتا ہوں، خوب ہنساؤں گا۔ پھر فون نہ سننے کے لیے
میں نے ریسیور ایک طرف رکھ دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ 8ویں منزل پر اپنے دوست ترقی پسند کو اس خوف سے آگاہ کروں، شاید اس کی خود اعتمادی میرے کام آئے، کیونکہ اس نے خدا سے ٹھانی ہوئی ہے اس کا اعتماد بے مثل ہوگا۔ نام تو اس کا خدا بخش تھا، لیکن روسی آہنگ سے اپنا نام کاسترو چیلینن رکھ لیا تھا۔ میں اکثر ہنسی کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ جو ہیکل جسامت کا کمیونسٹ تھا، اس کی ملاقات سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی جس پر دنیا کے بیشتر انقلابیوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ موزے تنگ جیسا کوٹ پہنا ہوتا جس کے بڑے بڑے بٹن تھے، کاسترو طرز کے جوتے پہنے ہوتے اور اس جیسی داڑھی بڑھائی ہوئی تھی۔ سٹالن اور لینن کی آنکھوں کے ملاب سے آنکھیں تناؤ زدہ اور غسیلی کر لی تھیں۔ سر کے بال کارل مارکس کی طرح الجھے ہوئے، جنہیں چے گویرا کی ستارے والی ٹوپی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ بولتے ہوئے چے کے لہجے میں لفظوں کی کن من کرتا تھا۔ وہ اپنے پہناوے سے انقلابیوں کا قبرستان لگتا تھا۔ وہ ہر چیز کو ایک بار خون میں نہلانا چاہتا تھا، لیکن کمرے سے نکلتا نہیں تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر انقلاب کا انتظار کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں انقلابیوں کے لبادوں اور ان کی حرکات و سکنات کو محض آرٹ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی شباہتیں بھی ایک سبز آرٹ قرار دی جا سکتی ہیں۔ اس آرٹ سے پرندے بھی محفوظ نہیں رہے۔ ہم نے کبوتر کے منہ میں تسبیح ڈال دی ہے۔ میں اس کیوبک نما انقلابی سے بہت متاثر تھا، کیونکہ اس کے ہنسانے کے عنوانات دوسرے سے مختلف تھے۔ اس کے موضوعات میں پارلیمنٹ کی واسکٹیں، یا وہ مولوی کی گردن پکڑ لیتا اور کہتا، مولوی غنودگی کے عالم میں بھی طویل دعا کی ترتیب نہیں بھولتا، موت کو سیب اور کیلے میں بدل دیتا ہے۔ میں اس بوڑھے کی غارت گری کے لیے جب اس کے کمرے میں گیا تو وہ مسلسل کیوبک سگار کے کش لگا رہا تھا اور سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس سے ملتمس ہوا، کامریڈ، بوڑھے کے لیے بد دعا کرو جس کا بڑھاپا مجھے ہلاک کرنے پر تلا ہوا ہے اور میں اس کے بڑھاپے کے نیچے دبتا جا رہا ہوں۔ اس نے دھوئیں کا مرغولہ فضا میں چھوڑتے ہوئے جذباتی ہو کر کہا، میں دعا اور بد دعا کا قائل نہیں ہوں۔ مجھ سے اکنامکس پر بات کرو، مساوات کا وجود دکھاؤ۔ اگر سرمایہ داروں کا خاتمہ بد دعا سے ہوتا تو وہ ریلیوں کے بغیر مر جاتے۔ تمہارے ملک کی جوانیاں اور بڑھاپے کسی کام کے نہیں۔ انقلاب کا انتظار کرو، جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہ بھولنا۔ پھر ایک اور کش لگا کر بولا، میں ایک جزیرے سے نکل کر دوسرے جزیرے میں امریکہ کی پشت پر فائرنگ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرے سگار ختم ہو گئے ہیں، انہیں کون لا کر دے گا؟ میں ڈر گیا، شاید مجھے بھیج دے۔ میں تو باہر جانے سے رہا۔ میں فوراً اٹھا، دروازہ مضبوطی سے بند کر کے سیڑھیوں میں آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مصور کے دروازے کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، کیوں نہ اس کی نرم و نازک روح سے مدد لی جائے۔ وہ کارٹون کی تصویریں بناتا تھا۔ کارٹون اس کی کمائی کا ذریعہ تھے۔ ہفتہ وار چھپنے والے ایک شمارے کو بھیجتا تھا۔ زیادہ تر وہ تاجروں کے کارٹون بناتا، ان کے بڑے پیٹوں کی گولائی میں ایسا تنوع پیدا کرتا کہ ہنسی نہیں رکتی تھی۔ میں نے اس سے ایک بار کہا، کبھی کسی انسان کی تصویر بھی بناؤ جس کی آنکھیں ہنس رہی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، کیا تاجر انسان نہیں ہوتے؟ ہوتے ہوں گے، مگر میں نے کبھی دیکھے نہیں۔ چلو، میں ایک دن تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ جب میں دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایک زیر تخلیق تصویر پر بڑی محویت سے جھکا ہوا تھا اور کسی بھی آہٹ سے بے خبر تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ میری ہی فرمائش پوری کر رہا تھا۔
ابھی اس نے انسانی آنکھ کا عدو دربہ ہی متعین کیا تھا اور دیدے کی سمت کے آثار نمایاں کر رہا تھا۔ یہ آنکھ اپنے آخر پر خوب ہنسنے والی ہوگی۔ میں نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا، دیکھو اس کی مسکراہٹ کس قدر ہوگی۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کوشش کرنا اس کی مسکراہٹ غیر جانبدار رہے۔ اگر تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلے جاؤ پھر شاید ایسا ممکن ہو سکے۔ اس بوڑھے کی وجہ سے یہ تیسری دھتکار تھی جو مجھے نصیب ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اس کے بڑھاپے کی نحوست جو میرے اندر بس گئی تھی اب باہر بھی مترشح ہونے لگی تھی۔ آخر خود کو تسلی دی، سڑک اندھیرے میں ڈوب چکی ہے، بوڑھا دکھائی نہیں دے گا۔ چند قدم کا فاصلہ جو بلڈنگ سے سڑک تک کا ہے اسے آنکھیں بند کر کے یا رخ پھیر کر طے کیا جائے۔ واپسی پر بھی ایسا ہی کروں گا۔ پھر کمرے میں آ کر تصویروں کے ساتھ تجدید مسکراہٹ کی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دیوار کی اس خالی جگہ کو پیار کیا جس پر سب سے زیادہ ہنسنے والی تصویر چسپاں تھی اور کہا، تمہارا خلا پر کر دوں گا ایک نایاب تصویر سے۔ دروازے کو تالا لگایا اور طے شدہ عمل کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب میں آخری زینے پر پہنچا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور رک گیا۔ بلڈنگ کی روشنی سڑک کے اس طرف کچھ قدم پہلے ہی ختم ہو رہی تھی جس میں سڑک کا کنارہ پھیکا پھیکا دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے مجھے ڈر آنے لگا۔ جن آنکھوں نے ہمیشہ ہنسا تھا اب اس کیفیت میں ڈھلنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں باہر آ گیا، چلتے ہوئے انہیں بند کرنے کی کوشش کرتا۔ اس اثناء میں رنگ برنگے بلبوں والی لاری جس کی جگمگاہٹ کے آگے آنکھیں نہیں ٹھہر سکتی تھی چونکا دینے والا ہارن بجاتی ہوئی تیزی سے گزری۔ اس کی روشنیوں نے اسے ظاہر ہی نہیں کیا بلکہ اسے ایک طرف جگمگا سا دیا۔ میری آنکھیں کان میں اس کے جسم میں اتر گئیں اور اس کے بڑھاپے میں تحلیل ہو گئیں۔ مجھ پر دہشت سی طاری ہو گئی اور میں الٹے پاؤں سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میرا خوف بالغوں کے بجائے بچوں پر طاری کپکپی کی طرح تھا۔ آگے وہی جگت باز جو بلڈنگ کے مین گیٹ پر سگریٹ سلگانے کے لیے رکا تھا۔ میری کپکپاہٹ پر اسے اتنی ہنسی آئی کہ اس کی دیا سلائی کا شعلہ بجھ گیا اور وہ ہنستے ہنستے اکڑو بیٹھ گیا۔ میں اس کے پاس رکے بغیر تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کئی بار منہ کے بل گرا اٹھا، بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک پہنچا، کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولنے لگا۔ جگت باز میری کپکپاہٹ کا مزہ لینے کے لیے اوپر آنے لگا۔ اس کے قریب آنے میں ابھی 3 زینے باقی تھے کہ تالا کھل گیا۔ خوف سے میں دروازہ بند بھی نہ کر سکا اور چھت والی آنکھ کے نیچے یوں جا کر گرا جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دے دیا ہو۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے اوپر ہنسنے والی آنکھ کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیدے میں پہلے سے زیادہ مسکراہٹ پھیل رہی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہی آنکھ تھی جو مجھے سب سے زیادہ مسرور کرتی تھی۔ میں اس کی دل آویزی میرا جسم قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس کے نیچے بڑھاپے کی سردی سے کپکپائے جا رہا تھا اور بوڑھے ملعون سے کہہ رہا تھا، تم زمانے سے اب کیا چاہتے ہو؟ بس بہت ہو گیا، اب زندگی سے دستبردار ہو جاؤ۔ قمری، انگریزی اور دیسی مہینوں سے تمہارا واسطہ کیا ہے؟ اب تمہارے لیے ہفتہ ہے نہ اتوار۔ نوجوانوں کو اب لمحہ لمحہ زندگی کا لطف لینے دو، انہیں سیٹیاں بجانے دو۔ میری کھڑکی سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی گہرائی تک دکھائی نہ دو۔ اس اثناء میں جگت باز میرے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، مانا کہ تم ہنسانے کے ماہر ہو، لیکن یہ انداز تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ پھر میرے پاس بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگانے کے لیے دیا سلائی جلائی جس کے شعلے میں نے اپنی کپکپاہٹ کا عکس دیکھا۔ دفع ہو جاؤ، میں نے کانپتے ہوئے کہا، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تم ہنساتے ہوئے خود نہیں ہنس رہے۔ میں نہیں ہنس سکتا، میرے کمرے سے نکل جاؤ، پھر کسی وقت ہنس لیں گے۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور ڈٹھائی سے بولا، آج سیچرڈے نائٹ ہے، تمہاری کپکپاہٹ کے نام
मुझे दुख देने से बाज आओ, चले जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम अपना कांपना जारी रखो, मैं सबको हंसने की दावत देने जा रहा हूँ। मैं समझ गया वो पूरी बिल्डिंग को दावत देने गया है, क्योंकि मैं हंसी का एहतमाम करने वाला मशहूर हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर दरवाजे की चिड़खनी चढ़ा दूँ। खुद को महफूज करने के लिए मैंने आंखें बंद कर लीं ताकि किसी को हंसता हुआ न देखूं, लेकिन जिस्म पहले से भी ज़्यादा कांपने लगा। थोड़ी देर में वायलिन बजाने वाले के बच्चे और बीवी कमरे में आए, मेरे गिर्द खड़े होकर हंसने लगे। अंकल बहुत प्यारा हंसाते हो, ज़रा ज़ोर से कांपो। आंखें इसलिए बंद की हैं, वो और तरह से भी हंसाएंगे, वायलिन नवाज़ की बीवी बोली। कुछ देर में कमरा लोगों से भर गया और उनकी हंसी का शोर सीढ़ियों और कमरे में बराबर सुनाई देने लगा। मैं इन आवाज़ों को पहचानता था और चेहरों को भी, लेकिन उनमें तरक्की पसंद मुसव्वर और वायलिन नवाज़ की आवाज़ें शामिल नहीं थीं। जी भर कर हंसो, ये कमरा हंसने के लिए मखसूस है। जुगतबाज ने ऐलान किया। कमरा हंसी से गूंजने लगा। भाईजान साहब की हंसी की खातर मुफ्त वायलिन बजाएं, जुगतबाज बोला। मैं समझ गया पो फूटने वाली है, क्योंकि वायलिन बजाने वाला फूड स्ट्रीट से इसी वक्त लौटता है। ये देखें कैसा कांप रहा है। हम सब को हंसाने के लिए ऐसा वायलिन बजाएं कि इसकी कपकपी वायलिन की तारों से चिमट जाए। जुगतबाज ने उसकी खुशामद करते हुए कहा, घुटन बहुत है, फिर खिड़की खोल दीजिए। उसने अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए माकूल जगह का इंतखाब करते हुए कहा, मेरे नाम नहाद मौसीकार, तेरा गज़ टूटे, तेरे वायलिन के तार सुस्त पड़े। तूने क्या किया? मेरे और खिड़की के दरमियान एक ही पर्दा था, वो भी तूने हटा दिया। मैंने बदबदाते हुए कहा, अभी वो खिड़की की तरफ नहीं गया होगा कि मेरी कपकपाहट दुगनी हो गई। आ जाएं, शुरू करें। उसने खिड़की खोलते हुए कहा। मैंने आंखें बंद किए रखीं। यूं ही वायलिन बजने लगा, दफ़ातन मेरा कांपना बंद हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मुझे उनका एहसास नहीं था। मुझे हंसने वालों के शोर से पता चला कि मेरे आंसू बह रहे हैं। अचानक जुगतबाज ने बनावटी सा कहका लगाते हुए किसी से कहा, खुदा के दुश्मन को बुला कर लाओ, इन आँखों का इनकलाब देखे। ये इशारा यकीनन मेरे दोस्त कामरेड की तरफ था, जिसे वो नहलिस्ट समझते थे। बेशर्म, धक्के का इंतकाम ले रहा है, मैंने दिल में कहा। फिर उसने एक और से कहा, तुम मुसव्वर को बुला कर लाओ, इन आंसुओं की तस्वीर बनाए। मेरे आंसू और तेज़ी से बहने लगे। वायलिन बदस्तूर खिड़की में बज रहा था, लोग हंस रहे थे। ये रात कितनी शानदार है जिसमें हम सब हंस रहे हैं, और मैं अपने शोहर को वायलिन बजाते हुए देख रही हूँ। वायलिन नवाज़ की बीवी ने दूसरी औरत से कहा, वाकई यह आदमी किसी लम्हे भी बदमज़ा नहीं होने देता, आज आंसुओं से हंसा रहा है। इनकलाब कहाँ है? तरक्की पसंद ने कमरे में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में बोला। तरक्की पसंद ने कमरे में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में कहा, इन दो आँखों में। जुगतबाज ने मेरी आँखों पर उंगलियाँ खुबोते हुए कहा, कामरेड मेरी आँखों पर झुका, मेरी पुतलियाँ हटाई और बोला, ये लाशौर के आंसू हैं। हैरत की कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। सब उस पर हंसने लगे। मैं जानता था अब ये लोग उसके लिबास पर हंस रहे हैं। मुसव्वर नहीं आया, कहता है थोड़ी देर में आ रहा हूँ। एक मुस्कुराहट है जो आँख के किनारे पर नहीं ठहर रही। मैं उसे खुद बुला कर लाता हूँ, और वो उसे लेने चला गया। तुम्हारा शोहर अच्छा वायलिन बजाता है, एक औरत ने कहा। तुम्हें इस पर फ़ख्र है? क्यों नहीं? मैं उसकी बात सुनकर दिल में गोया हुआ। तुम्हारा शोहर एक दिन ज़रूर मेरी तरह रोएगा, जब उसके बेटे उससे वायलिन छीन लेंगे।